السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، زیارات سے متعلق الاجل ٹی وی پر ہم سے جناب انیس جائسی نے کچھ سوالات کیے ہیں جن کے جوابات ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مومنین تک اصل مقصد پہنچے، اور اصل زیارت کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیارت کو صرف ایک نصاب کی طرح نہ کریں بلکہ ثواب کی طرح کریں، اور جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو اصلی مقاصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام یا معصومین حضرات، 14 معصومین حضرات جن کے روضہائے مقدس ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہیں، اور ہم اسی عقیدے کے ساتھ قیامت تک اسی عقیدے کے ساتھ ہم سلامت رہیں گے اور دنیا میں رہیں گے۔ پردہ غیب میں ہونا اور مزارات کے بعد عالم انوار میں ہونا ایک ہی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہم السلام علیکہ یا علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے السلام علیکہ صاحب الزمان کہہ رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے سلام میں۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی سلامتی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ غیبت، یہ مزارات، یہ عالم انوار، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جب ہماری تعبیر کے لیے ہم سے بات کی جا رہی ہے، ورنہ تو گردن کٹ جانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا تلاوت کلام مجید کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ جسم و جسمانیت کوئی شے نہیں تھی، وہاں کلام ہو رہا تھا۔ کلام اسی طاقت سے ہو رہا تھا جس طاقت سے زندگی کا اعلان ہو رہا تھا۔ کلام کرنا زندگی کا اعلان تھا، گردن کٹانا شہادت کا اعلان تھا۔ اس کے باوجود جب حضرت امام حسین نے کلام کیا تو دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ سب ہار گئے۔ امام حسین علیہ السلام زندگی کا اعلان کر رہے تھے، اور قیامت تک یہی اعلان ہے جو ہوتا رہے گا۔ یہاں تک روایات میں پایا جاتا ہے کہ یہ اپنے زوار یعنی زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین سے روایت کی ہے کہ امام حسین نے اپنے زوار کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ انہیں باقاعدہ طور پر وہ دعائیں ان کی سنتے ہیں۔ ان کے لیے مولا استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ وہاں جائیں جہاں فرشتے آتے ہیں آسمان سے۔ یہ روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ ہر روز امام حسین علیہ السلام کی قبر پر کئی ہزار فرشتے آتے ہیں اور کئی ہزار فرشتے جاتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی ایک کتاب اور اس میں ایک روایت موجود ہے کہ روزانہ صبح کو کچھ فرشتے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پھر وہاں سے کربلا آتے ہیں اور کربلا سے پھر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ جناب امام حسین علیہ السلام کی زری پہ آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی کی زری پہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ میں تو زائرین کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں فرشتے آ رہے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں جہاں معصومین آتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ زیارت کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ ائمہ کے لیے یہ سنتے ہیں کہ یہ مقام امام جعفر صادق ہے، یہ مقام امام زین العابدین ہے، یہاں یہ عمل کیجئے، یہ مقام صاحب الزمان ہے، یہ مسجد سہلا میں جائیے تو مقام صاحب الزمان، دوسری مسجد میں جائیے تو مقام کوفے کی مسجد میں جائیے تو مقام امام الزمان، آپ کربلا جائیے تو مقام امام جعفر صادق، آپ کربلا جائیے تو مقام امام زین العابدین۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ آپ کو یہ احساس رہے وہاں زیارت میں جا کے کہ ہم وہیں آئے ہیں جہاں امام آئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے نہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ امام جعفر صادق یہاں سے اور یہاں تک چلے ہوں گے تو آپ اس جگہ پہ چلیے، مبادا ہو سکتا ہے کہ آپ کا قدم اس زمین پہ آ جائے جس زمین پہ میرے مولا کے قدم آئے۔ آپ کیا تلاش کرنے گئے؟ کربلا کی زمین پہ 250 امامزادے کربلا کی زمین پر چلے ہیں،
اور 250 امامزادے آئے ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ اس جگہ چل رہے ہیں جہاں 250 امامزادے چلے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت عمدہ نصاب قائم ہوتا ہے، اور ہمیں یہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک حصار نورانیت کا عقیدہ ہے۔ دلیل حیات قول رسول اسلام کی بنیاد پہ یہ ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا من سلم من عند قبری سمعتہ، یہ رسول اسلام کا قول ہے اور اسے اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے۔ جو انسان بھی میرے اوپر میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرتا ہے میں اسے سنتا ہوں۔ ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے مسلمین کے درمیان کہ ائمہ اور اولیاء مناجات کرنے والوں کی مناجات کو سنتے ہیں۔ یہ کتاب اوائل المقالات میں ہے۔ اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہا جاتا ہے کہ من تابعہم فقط تابع اللہ، جو بھی اتباع کرے گا اس طریقے کے ان افراد کی تو اللہ پروردگار عالم ان کے اوپر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا عمل لوگوں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بھی آپ قبر پہ جاتے ہیں کہ جب آپ حضرت علی علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہوتے تو ماں سوا خدا کے کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ زائرین کی اتنی بڑی بھیڑ میں فساد بہت کم ہوتا ہے، نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر اسلام، مذہب، دین، شریعت، قانون یہ سب جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ کیوں جاری و ساری ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہی لوگ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یہاں تک روایت میں پایا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت ہے، لہٰذا ان کی طرف ہر قدم اصل میں قربت خداوندی کی طرف ایک قدم ہے، پروردگار عالم کے نزدیک ہونے کے لیے ایک عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ایسا عمل جو اللہ کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے وہی عبادت ہے۔ نماز اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے، اس لیے عبادت ہے۔ روزہ پروردگار عالم تک پہنچانے کے لیے ہے، اس لیے عبادت ہے۔ زیارت اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے عبادت ہے۔ ہم جا رہے ہیں معصومین کے مزار پر، اصلی مقصد معرفت خداوند عالم ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں مزارات میں بھی وہ شان دے رکھی ہے کہ جو لوگوں کو اپنی سرکاروں میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ زیارات کا مقصد توجہ ہے رسول اسلام اور اہل بیت اطہار کی ظلم، لہٰذا ان کی سیرت طیبہ کو قریب سے جاننے کا بہترین ذریعہ چونکہ زیارت میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ سب عبادت ہے اور عبادت کے لیے ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان کی زیارت کو گئے تو یہ بھی طے ہے کہ ممکن ہے کہ پھر ان کی نگاہ کرم جب آپ پہ پڑے گی، اگر آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب سلام دے دیا اور آپ کا سلامتی طواف کرے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ جب آپ ان تک پہنچیں گے اور یہ آپ تک آنے لگے تب کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا جہاں سے اپنا پیچھا چھڑا لیتی ہے وہاں اہل بیت اطہار سامنے آتے ہیں۔ کبھی پوچھئے گا اس کائنات سے کہ اس کائنات نے کیا دیا ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت نے آپ کو کیا دیا ہے۔ میں ماننے والوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نہ ماننے والوں کے لیے ان سے کوئی منوایا نہیں جا سکتا زبردستی، لیکن جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے کافی ہے۔ اس دنیا نے مشکلیں دی ہیں جبکہ اہل بیت اطہار نے مشکل کشا دیے ہیں۔ اس دنیا نے صرف اور صرف اہتمام دیے ہیں، انتظام دیے ہیں، جبکہ اہل بیت اطہار نے ایمان دیے ہیں۔ اس دنیا نے حاجتیں پیدا کی ہیں جبکہ اہل بیت اطہار نے حاجت روا دیے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ مزارات میں بھی آپ کی حاجت روائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ تلاش کر لیجئے کہ جو بہت بڑے رتبوں پہ جا کے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کی تو آواز آتی ہے ہاتھ پھیلا کر کے چلے آؤ، ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اہل بیت اس کائنات میں صرف آئے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو بلندیاں پہنچا دیں۔ ان کی بلندیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ کائنات میں موجود ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ طریقہ زیارت، سلیقہ زیارت، آداب زیارت، معصومین علیہ السلام کے روضہ مقدس پر جانے کا طور طریقہ کیا ہے، اس کی طرف ضرور غور و فکر کریں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفناك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار ولا جاله